نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی کیا خرید لی الضلالة گمراہی کو لیکن کیا چیز دے کر خریدا تو اللہ کہتے بالہدا ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی یعنی کون سے لوگ جو اپنے دل کے اندر نفاق رکھتے ہیں جیسے پیچھے قرآن کریم کی جو آیت گئی دیکھیں یہاں سے دیکھیے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا نیچے سے تیسری آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس سے مطلب یہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں قالوا تو کیا کہتے ہیں انا معکم یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون ہم تو بس مذاق کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا تھا ویمدہم اور اللہ ان کو بڑھا رہے تھے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں ویمدہم فی طغیانہم اور ان کی سرکشی میں وہ ان کو بڑھا رہا تھا یعمہون اور وہ اس میں بھٹکتے پھر رہے ہیں یعنی جو زبان پر ایک بات رکھتے ہیں اور دل میں ایک بات رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھیں اولئک ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھیں اولئک اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے تو اولئک یہی وہ لوگ ہیں کون الذین اس میں موصول الذین جنہوں نے کیا کیا اشتروا خریدا الضلالۃ گمراہی کو کس چیز کے بدلے بالہدا جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا فما ربحت تو نہ فائدہ دیا کس نے تجارتہم ان کی تجارت نے یعنی ان کے اس لین دین نے انہیں کچھ نفع نہ دیا فما ربحت تجارتہم ان کی تجارت نے فائدہ نہ دیا وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے مثلہم ان کی مثال مثلہ اس کی مثلکم آپ کی اس طرح تو مثلہم ان کی مثال کمثلی اس شخص کی طرح ہے الذی جس نے استوقد نارا استوقد یستوقد کا مطلب ہوتا ہے آگ جلانا استوقد نارن جس نے آگ جلائی فلما اضاءت پھر جب آگ کو روشن کر دیا فلما اضاءت فلما کا مطلب ہے پھر جب اضاءت روشن کر دیا کس نے آگ نے چونکہ آگ فیمیل ہے ٹھیک ہے فیمینائن ہے اس لیے اضاءت کا صیغہ آ رہا ہے فلما اضاءت جب آگ نے روشن کر دیا ما حولہ اس کے ارد گرد کو ذہب اللہ بنورہم تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا یعنی اللہ نے ان کی آگ کی روشنی ختم کر دی وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور انہیں چھوڑ دیا وَتَرَكَهُمْ اس نے ان کو چھوڑا کہاں پر اندھیرے میں فی ظلمات لا یبصرون پس وہ دیکھ نہیں پاتے سمن بکمن سمن وہ بہرے ہیں بکمن وہ گونگے ہیں عمیون وہ اندھے ہیں فہم لا یرجعون سو وہ نہیں لوٹے گے اب وہ نہیں لوٹے گے جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے
جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ بعض وہ مسافر ہوتے ہیں جو منزلوں پر پہنچ کر انہیں پتہ چلتے ہیں کہ ہم غلط جگہ آئے ہیں تو وہ لوٹتے ہیں، لیکن یہ نفاق رکھنے والے ایسے ہیں جن کے مقدر میں لوٹنا نہیں ہے۔ او کصیب، یا ان کی مثال جیسے بارش، من السمائی، آسمان سے، فیہی ظلمات ورعد، فیہی اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد گرج ہے، وبرق اور بجلی کی چمک ہے، اور بجلی کی چمک ہے۔ یجعلون اصابعہم، یجعلون وہ ٹھوس لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں، اصابعہم، اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، تو یجعلون اصابعہم وہ ٹھوس لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، کس وجہ سے؟ من الصواعق، کڑک کے سبب، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کڑک کے سبب، بجلی کی کڑک کے سبب موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق، یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، کاد یکادو یہ قریب کا معنی بتلانے کے لیے آتا ہے، یکاد البرق قریب ہے کہ البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، کلما جب بھی، اضاء لہم بجلی چمکتی ہے ان پر، مشوا فی تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کے کان اور ان کی آنکھوں کی روشنی کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر یہ سارا مضمون بتانے کے بعد یہ بتا رہے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہیں جگہ پر بہرا بنا دے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو غلط دیکھنے پر تمہاری آنکھوں کی روشنی کو کھینچ لے۔ اس لیے دیکھیں اگلی آیت کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اسے بہرا بنانے کے لیے کان کے اندر کوئی کیڑا جانا ضروری نہیں ہے، کوئی مکڑی جانا ضروری نہیں، اور اسے اندھا بنانے کے لیے ٹھوکر کا لگنا ضروری نہیں، اور آگ میں جلنا ضروری نہیں کہ چلو آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا الناس، یہاں تک کی جو آیتیں تھیں، ٹھیک ہے، یہاں کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جو پیچھے آیت گئی، دو رخیں انسانوں کو کا تذکرہ کیا کہ دو رخیں انسان کس طرح ہوتے ہیں، جو زبان پر ایک، دل میں ایک۔ جیسے میں نے اس سے پہلے ایک شعر کہا تھا، میرے دوست دوستی میں دوہرا کمال رکھتے ہیں، لبوں پہ خوبصورت تبسم مگر دل میں ملال رکھتے ہیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے منافق کہا، منافق کہتے ہیں دو رخیں انسان کو، دو رخیں انسان کو۔ قیامت کے دن ایسے بندے جب اٹھیں گے تو ان کے دو رخ ہوں گے، تو لوگ پہچانیں گے کہ بھئی اس کے دو منہ کیسے ہیں؟ تو کہا اس کے دو منہ ایسے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر دو منہ کی باتیں کرتا تھا، اس زبان پر ایک رہتا تھا، اس کے دل کے اندر ایک رہتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فی طغیانہم یعمہون تک، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو رخی انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دو رخی انسان بن جائیں۔ اللہ اس سے میری آپ کی، ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو رخی انسانوں کا انجام بتایا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، دیکھو انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خریدی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے جو سودا کیا ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جب اٹھتا ہے تو کوئی چیز خریدتا ہے یا تو کوئی چیز لیتا ہے، شام تک، رات تک ہم یا تو جنت کو خریدتے ہیں یا تو دوزخ کو خریدتے ہیں۔ مجھے ایک روایت یاد آئی
وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی اسے اس کے ماں کے نام کے ساتھ آواز دو. جیسے مانو کہ اگر کسی کا نام ہے فائق، میری زبان پر فائق ہے اس لیے میں فائق لے رہا ہوں، اور اس کی امی کا نام ہے آمینہ، تو اس کو آواز دو یا فائق بن آمینہ، اے آمینہ کے بیٹے فائق، تو وہ اپنی آنکھ کو کھولے گا. پھر دوسری دفعہ آواز دو تو وہ اٹھ کر بیٹھے گا. تیسری دفعہ آواز دو تو وہ کہتا ہے اندر سے ارشدنی، بھئی کیا کہتے ہو، میری رہنمائی کرو. تو پھر اسے کہنا ہے اذکر ما خرجت من الدنیا بأنك ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والقرآن امام والاسلام دین والحق شریعت. اسے یاد دلانا ہے بھائی تو ابھی کلمہ پڑھ کے کلمے کے ساتھ زندگی گزار کر اس قبر کے اندر آیا ہے. تیرا اللہ ایک ہے، تیرا معبود ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، قرآن تیرا امام تھا، ہر وقت تو قرآن کو آگے رکھا کرتا تھا، تیری شریعت کا نام اسلام ہے. یہ ساری چیزیں جب نکیر منکر قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کو تو یعنی سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو اسے سوال کر کر کیا حاصل ہے؟ ماں حاصل یہ کہ اس کے بعد جب اس کے ساتھ سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مان لو میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، اس کے یعنی یہ ایک الگ پس منظر ہے. دوزخ، اس کو دوزخ کہتے ہیں. دوزخ یعنی اسٹے روم، جہاں پر آدمی جتنے بھی جو مرتے ہیں وہاں جا کر اسٹے کرتے ہیں، سارے لوگوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. ویٹنگ روم جس کو ہم کہیں گے، جیسے اسٹیشن کے اوپر ہوتا ہے، آپ ایئرپورٹ پر جاؤ تو وہاں بھی ویٹنگ روم ہوتا ہے، تو وہاں پر سارے لوگ ویٹ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے آنے کا، دوستوں کے آنے کا، ہر کوئی وہاں پر ویٹنگ روم کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ماں اصل یہ کہ اس ویٹنگ روم کا ایک الگ پورا منظر ہے. مجھے جو بتانا ہے اس وقت یہ کہ اس ویٹنگ روم میں اگر وہ بندہ جنتی ہے تو سب سے پہلے اس کو جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور جہنم کی کھڑکی کھول کر جہنم میں اس کی جگہ بتائی جاتی ہے. وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے، کہا یہ تیری جگہ ہے، تو وہ ڈر جاتا ہے. کہا ڈرنا نہیں، یہ تیری ہی جگہ تھی، لیکن تو گناہوں سے بچ کر تو نے اپنی جنت خریدی، اس لیے اب اس جگہ کو کوئی اور پر کرے گا. یہ سیٹ جو تو نے تیری بک تھی، یہاں پر ہر انسان کی جنت میں بھی جگہ ہے اور ہر انسان کی جہنم میں بھی جگہ ہے، ہر انسان کی. اب فیصلہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے شمسی نظام یعنی کائنات کا نظام، تو کائنات کا جو نظام ہے انسانوں کو چھوڑ کر، ایک انسانوں کا نظام، ایک کائنات کا نظام. کائنات کے نظام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. ایک سیکنڈ پہلے سورج اگ نہیں سکتا، ڈوب نہیں سکتا. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. ایک رتی برابر بھی چاند اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. ستارے وقت سے پہلے غروب نہیں ہوتے. دن کبھی نہیں کرے گا کہ مجھے آج اگنا نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے غائب ہوتا ہے. رات اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد رکھا ہے. اما ہدینہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا. دیکھو تمہارے سامنے دو راستے ہیں، جس راستے کو تم اختیار کریں گے وہ تمہاری منزل بنے گی. تو ماں حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما ربحت تجارتہم، انہوں نے جو خریدا، وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت انہیں کام نہیں آئی، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پائے. تو ان کی مثال کیسی؟ ان کی مثال آگ جیسی. تو آگ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اگر اس کے اوپر پانی ڈالو تو بھئی ختم ہو گئی. بارش، ان کی مثال کیسی ہے؟ تو ان کی مثال بارش جیسی ہے. تو اگلی آیتوں کے اندر اللہ نے بتایا نا او کصیب من السماء، ان کی مثال جیسے بارش کی ہے. تو بارش جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ رکتی نہیں. اب دیکھ لینا بارش کتنی بھی برسے، کہیں پر بھی سیلاب آئے تو ایک جگہ رکتا نہیں ہے، وہ چھٹ ہی جاتا ہے. تو آگ کی مثال دی اور بارش کی مثال دی. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک دعوت دے رہے. قرآن کی دعوت یہ کس کے لیے ہے؟ تو دیکھیں اگلی آیت دیکھیے، یا ایھا الناس. یہاں پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک ہوتا ہے. دیکھیں جیسے مان لو آپ اگر اسکول کے اندر ٹیچنگ کرتے ہو، تو اگر آپ یہ کہو کہ بھئی علی پبلک کے بچوں یا انجمن اسلام کے بچوں یا انڈر اسکول کے بچوں، تو اس کے اندر سارے بچے آ گئے.
لیکن مخصوص اسی اسکول کے آ گئے نا. اگر آپ یہ کہو کہ چھٹی کلاس کے بچوں تو چھٹی کلاس کے آئے گے، گرچہ اسکول کے ہے لیکن چھٹی کلاس مطلوب ہے. اسی طرح آپ نرسری کہو تو نرسری مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے وقال الذین کفروا، کافروں نے یہ کہا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہے. وقالت الیہود، وقالت الیہود، یہاں پر اللہ یہودیوں سے مخاطب ہے. کہیں پر اللہ تعالیٰ وقالت النصارى، کہیں پر اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے مخاطب ہے. الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ الگ الگ لوگوں سے مخاطب ہے. تو اللہ کا یہ جو انداز ہے وہ عمومی انداز ہے. یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، اے لوگو. تو لوگوں کے اندر ایمان والے بھی داخل ہیں، غیر ایمان والے بھی داخل ہیں، یہودی، عیسائی، مجوسی، یعنی جو انسان ہے وہ داخل ہیں. گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان سبوں کے لیے ہے. یہ آواز اللہ تعالیٰ نے فقط مسلمانوں کے لیے نہیں لگائی ہے، یہ آواز اللہ تعالیٰ سبوں کے لیے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کریم کے کچھ احکام مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں پر جو اللہ بات بتا رہے ہیں وہ پوری انسانیت کے ساتھ ہیں. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو. تو عبادت کرو تو کس کی کریں؟ یہاں ایک سوال آتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ربکم، ربکم، اپنے رب کی کرو. رب کسے کہتے ہیں؟ اپنے پالنے والے کی. اس لیے کہ تم سب کا پالنے والا، تم سب کا پالنے والا ایک ہے. تم سب کا کیا کہتے ہیں؟ پروردگار، تم سب کا ایشور، پرماتما، تم سب کا ایک ہے. ربکم، جو تمہارا رب ہے. کون رب ہے؟ کیسا رب ہے؟ الذی، الذی، وہ، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ڈرنا نہیں، فقط تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو گزر چکے انہیں بھی پیدا کیا. تو عبادت کر کے کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور جو پرہیزگار بنتا ہے، جو متقی بنتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کہتے ہیں جو پرہیزگار بنے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم اسے ہر تنگی سے نکالیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کی تمناؤں کو، اس کی امیدوں کو ایسی جگہ سے پورے کریں گے جہاں سے پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا. لعلکم تتقون، تو عبادت پر اللہ تعالیٰ تقوی کا وعدہ کرتے ہیں، جیسے روزے پر تقوی کا وعدہ ہے. الذی جعل لکم الارض، وہ رب، الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، کیا بنایا؟ الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات، پھر اس کے ذریعے پھلوں کو اس سے نکالا. رزقا لکم، تاکہ تمہارے رزق کا انتظام ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پھر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. وانتم تعلمون، اور تم اس بات کو جانتے ہو. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ. وہ رب، کون رب؟ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، کیا بنایا؟ فراشن، فرش بنایا. والسماء، اور آسمان کو کیا بنایا؟ بناء، چھت بنایا. وانزل، اور اتارا، کہاں سے اتارا؟ من السماء، آسمان سے، کیا اتارا؟ ماء، پانی اتارا. فاخرج، پھر نکالا، بھی، اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقا، رزق کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے. فلا تجعلوا، تو تم اس کے ساتھ نہ ٹھہراؤ، کس کے لیے؟ للہ. فلا تجعلوا للہ، پس اللہ کے لیے نہ ٹھہراؤ، اندادن، کوئی شریک. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہاں قرآن کریم کی پورے انسانوں کے لیے دعوت ہے.
اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم سب کو کوئی بھگوان نہیں پالتا، تم سب کو کوئی نبی نہیں پالتا۔ جسے ہم نبی کہتے ہیں اسے ہمارے وطنی بھائی بھگوان کہتے ہیں۔ تو تم سب کو کوئی بھگوان یا کوئی نبی نہیں پالتا، کوئی رسول نہیں پالتا، تم سب کو تمہارا رب پالتا ہے۔ تو ہم سبوں کا رب ایک ہے۔ جب ہم سبوں کا رب ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اسی ایک کی عبادت کرنی چاہیے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا۔ اب جب مجھے جس نے بنایا تو میری ذات پر اسی کا حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ والذین من قبلکم، اور ہم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جس زمین پر تم چل رہے ہو نا، جیسے کبھی کبھی باپ کہتا ہے کہ بیٹا جو لباس سے تو نے اپنے تن کو چھپایا ہے نا، وہ لباس تیرے باپ، اللہ نے تیرے باپ کے ذریعے تجھے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کبھی کبھی آدمی کہتا ہے کہ بھائی جس جگہ پہ تم کھڑے ہو کر بول رہے ہو یا جس گاڑی پر تم بیٹھے ہو نا، تم نہیں جانتے وہ گاڑی میری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہ سوچنا نہیں کہ میں نے فقط تمہیں بنایا ہے۔ جس زمین پر تم کھڑے ہو، یہ تمہارے پیروں کے نیچے کی زمین کو اللہ ہی نے فرش بنایا ہے، میں نے فرش بنایا ہے۔ اور جس آسمان کی چھت کے نیچے تم سر چھپاتے ہو نا، وہ آسمان بھی میں نے اٹھایا ہے۔ الذی وانزل من السماء ماء، اور یہ جو آسمان سے برستا ہوا پانی ہے یہ میں نے بنایا، میں نے اتارا۔ اور اس پانی کے ذریعے پھلوں کو اور غذاؤں کو، اناج کو، گلنے کو، سب چیزوں کو تمہاری خاطر اللہ کہتے ہیں میں اس پانی کے ذریعے نکالتا ہوں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، سبوں کے لیے حکم ہے تو پھر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی کو رب نہیں مانیں گے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھو یہ امکان نہیں ہے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ تو یہ سر تو بس اللہ کی خاطر جھکے، اللہ کے سامنے جھکے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وانتم تعلمون، اللہ تعالیٰ کہتے تم خود ان سب چیزوں کو جانتے ہو۔ پوچھو آج کسی غیر سے کہ آسمان کس نے بنایا، تو ایسی اوپر انگلی کر کے کہیں گے ایشور نے۔ یہ زمین کس نے بنائی، تو کہیں گے ایشور نے۔ ہم کو کس نے بنایا، ان کو پوچھو تمہیں کس نے بنایا، تو کہیں گے ایشور نے۔ تمہارے ماں باپ کو کس نے بنایا، تو کہا ایشور نے۔ یہ بارش کون برساتا ہے، تو کہا ایشور برساتا ہے۔ یہ کھیتی کون اگاتا ہے، کہا ایشور۔ تو جو ایشور یہ سب کچھ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں آج کے غیر بھی جانتے ہیں، بس انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر یا تو یہ سورج تیرے ایشور نے بنایا ہے یا تو میرے ایشور نے بنایا ہے۔ اگر یہ سورج میرے ایشور نے بنایا ہے تو کیوں اس سے نفع اٹھا رہا ہے؟ اگر تیرے ایشور کا بنایا کردہ ہے تو میں کیوں اٹھا رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نہ یہ میرے ایشور کا ہے نہ تیرے ایشور کا ہے، مطلب یہ نکلتا ہے کہ تیرا اور میرا ایشور، معبود، رب، خدا ایک اللہ ہے جس نے ہم سبوں کو بنایا ہے۔ اور ہمارے لیے یا کسی وطنی بھائی کے لیے، کسی کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اللہ کے لیے کسی کو شریک کریں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اس میں قرآن کریم کا ایک چیلنج ہے، قرآن کریم ایک چیلنج دے رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اتنی سب باتیں سننے کے باوجود بھی اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا، اس سے جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، کس پر اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر اتارا، فَأْتُوا، تو لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر بتاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا، بلاؤ، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہاری مدد نہیں کروں گا، لیکن میرے علاوہ اگر کوئی ایک بھی تم صورت لا کر بتاؤ یا اپنے مددگاروں کے ساتھ بنا کر بتاؤ تو میں مان جاؤں۔ یہ قرآن کریم کا کھلا چیلنج ہے کہ آج تک کی دنیا بلکہ قیامت تک کوئی قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتا، ایک صورت نہیں بنا سکتا۔ تو دیکھیے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو،
مما نزلنا، اس سے، نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یعنی قرآن کریم، قرآن کریم کی باتوں کے بارے میں اگر تم شک میں ہو تو فاتو بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، وادعوا شہداءکم، بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو کوئی ایک آیت تو کیا، کوئی ایک صورت تو کیا، کوئی ایک آیت بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ، صحیح فہم مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کسی کو نصیب فرمائے۔